بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کے تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 25 جون اور جمعرات کا دن، اور آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے اور ملاقاتوں کی فہرست اڈیالہ جیل کے حکام تک پہنچا دی گئی ہے. آج پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتوں کا دن ہے. نمبر 2، بشرا بی بی کی فیملی ممبرز کی بھی ملاقات کا آج دن ہے. اور معاملات بشرا بی بی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہولناک قسم کی انفارمیشن آ رہی ہیں. اب بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض بٹو صاحبہ، انہوں نے آج باقاعدہ طور پہ کچھ اور بھی باتیں بتائی ہیں. کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا سیاست پی کے کو، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ان کی ایک آنکھ کی پہلے سرجری اس وقت کی گئی جب آنکھ کا پردہ پھٹ چکا تھا، اور آنکھ کے پردے کو پھٹے ہوئے کو بھی 10 دن جب گزر گئے تب جا کے ان کا علاج جو ہے وہ ان کا شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے، ضائع ہو چکی ہے. اور پہلی آنکھ کی سرجری کے دوران ہی ان کی دوسری آنکھ کی سرجری بھی کر دی گئی. اور اس میں جو جیل حکام کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں جیل کے اندر سے، اور وہ جو خاتون ہے جو ایک خاص طور پہ پولیس کانسٹیبل ہے یا جیل کی ہے یا کوئی اور ہے، اس کا نام بھی مریم ہے، اور وہ جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتی ہے اور مس بیہیو کرتی ہے، اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک اپلیکیشن اور قانونی چارہ جوئی بھی شروع کر دی گئی ہے. تو آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن جو ہے، حسب معمول 100% ہمیں یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بحال نہیں کی جائیں گی، اور آج بھی ان سے ملاقات کے لیے آنے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے جی فستائیت ہے. اور اب یہ سب کچھ کر کون رہا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نواز جو ہے آہستہ آہستہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پوری نون لیگ جو ہے وہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اور اب وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہم تو نہیں کر رہے، یہ تو فوجی بھائی کر رہے ہیں، یہ تو ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہم نے درج نہیں کروایا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہم نہیں کر رہے، یہ نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں. اور آگے جا کے ہم آپ کو سنوائیں گے بھی کہ نون لیگ والے باقاعدہ طور پہ کیسے کہتے ہیں، اور ان کو میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا پروگرام ہے، یہ سارے کا سارا فوجی بھائی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. وزیر ہیں پنجاب اسمبلی کے، بہت ہی صوبائی وزیر ہیں، مشتبہ شجاع الرحمان، بڑے پرانے ہیں، اور انہوں نے پنجاب اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی پر کوئی کیس نہیں بنایا، ان کو پتہ ہے ان پر کیس کس نے بنایا. یہ مسلم لیگ نواز ہے. کیوں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ کیوں اب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے، الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی ہے، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اب یہ معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سارے فستائیت کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو ہم تو ہیں ہی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور چونکہ وہ اقتدار میں آپ اس بس میں سوار ہیں، مزے پورے لوٹ رہے ہیں اقتدار کے، جعلی فارم 47 آپ نے لیے ہوئے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. سنائیے گا جی، پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے نے یہ بات کہی ہے، پنجاب اسمبلی کے رکن نے یہ ساری بات بتائی ہے. ذرا سنائیے گا جی کہ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. سنائیے جی. تو زوال ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، اور انشاءاللہ تعالی زوال آئے گا. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کہیں گے. جب ہم اسمبلی میں آئے تھے تو ہمیں یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگوں پہ سختیاں ہم نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں. جب پوچھتے تھے کون کر رہے، پھر کان میں کہتے ہیں فوجی کرا رہے ہیں، ہم نہیں کروا رہے. انشاءاللہ تعالی جب ہمارا وقت آئے گا، جب ہم کو شکنجی سے پکڑیں گے تو ہم کا فوجیوں کا نام نہیں لیں گے، ہم کہیں گے ہم کرا رہے ہیں. آپ ہم بدلے لیں گے ان سے. ہم نے اس ہر ورکر کی صدا کا لیں گے جنہوں نے ان کے گھروں کے دروازے توڑے. میرے حلقے میں پولیس والے کہتے ہیں میری ورکر کے گھر میں جا کے کہ شام تک اگر لڑکا پیش نہ ہوا تمہاری بہنوں کو ماں کو اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے بدلے لیں گے. اور ہم کہیں گے ہم کروا رہے ہیں جن سے. ہم یہ ظلم بھولیں گے نہیں. ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور آخر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے. اب ایک بات انہوں نے بڑی کہی ہے، کتنے یہ بے شرم لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بندہ نہ پہنچا تو ہم آپ کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے. یہ اسے کہتے ہیں فستائیت.
اور یہ اگر نون لیگ والے اور آل شریف جو ہیں وہ بڑے معصوم بنتے ہیں تو یہ معصوم نہیں بن سکیں گے. اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو خود آن دا ریکارڈ ہے، نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، سارے کے سارے کہتے ہیں جناب ان کو تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے ساتھ تو اور زیادتی کرنی چاہیے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک طرف سے یہ صورتحال ہے، دوسری جانب ایک خبر ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں، جو چینی آئی پی پیز، آزاد بجلی پیدا کرنے والی جو کمپنیز ہیں، اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے ان کی سالانہ بنیاد پر تقریباً 1 کھرب روپے کے قریب پہنچ چکی ہے. یعنی 1 کھرب روپیہ سالانہ صرف چائنیز آئی پی پیز جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں، بجلی دینے والے ہیں، یہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں 1 کھرب بجلی، 1 کھرب روپیہ سالانہ یہ ہے. اور باقی پرائیویٹ بجلی کا جو نونیوں کے ہیں اور زرداریوں کے ہیں، حکمران جماعتوں کے ہیں، حکمران جماعتوں سے جڑے ہوئے خاندانوں سے ہیں، ان کی پیمنٹ اس کے علاوہ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سکیم آیا ہے چھوٹا چھوٹا، اس کے بعد پھر آگے بڑی خبر کی طرف جائیں گے کہ میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی خبر ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 25 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں، 25 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں، اور سرکاری ملازمین میں 51 کروڑ روپے تقسیم. آڈٹ سال 2025-26 کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے. ناقص پروفائلنگ اور نظام اور ضابطے کی کمزوری کے باعث سرکاری ملازمین، گاڑیوں کے مالکان اور دوہری اندراج والی رکھنے والے سمیت 6 لاکھ سے زائد نااہل افراد کو اربوں روپے کی بے ضابطگیاں کی گئیں. یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہیں اصل میں وہ وجوہات جس کی وجہ سے اب یہ نون لیگ جو ہے وہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. کیونکہ اگلی خبر جو ہے وہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بتانا ضروری تھا کہ وزیر اعظم نے ایک چیلنج دیا جی، اور شہباز شریف صاحب نے، فارم 47 کے شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے چیلنج دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کا تحقیقات کروا لیں، 2018 کے الیکشن کی بھی تحقیقات کروا لیں، 2024 کی کروا لیں. اور چونکہ مسئلہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی 2024 کے کرپشن کی بات کرتے ہیں، 2024 میں ہو، لیکن 2018 کی آپ ساتھ کروائیں. اپنی ایک تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہماری حکومت الیکشن چوری ہے، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، جعلی مینڈیٹ ہے، لیکن 2018 کے بھی ٹھیک نہیں تھے. اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور کیا کہتے ہیں ذرا سنیے سلمان اکرم راجہ صاحب. ایکشن کی آپ کو ضرور کریں. دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو اس میں کوئی تعامل نہیں ہے. 2018 کا الیکشن کھولیے اور 2024 کا کھولیے. آئیے لاہور کا الیکشن کھول لیتے ہیں، لاہور کے حلقے کھول لیتے ہیں، میرا حلقہ کھول لیں، یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ کھول لیں. آپ کو معلوم ہے، یہ الیکشن کمیشن کو معلوم ہے، میرے حلقے میں 436 پولنگ اسٹیشن تھے. ان 436 پولنگ اسٹیشن میں 336 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ برابر ہے، تناسب جو ہے 40% ہے. 100 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں وہاں صرف قومی اسمبلی کا جو تناسب ہے ووٹ کا 95% ہے، اور انہی پولنگ اسٹیشنز پر صوبائی اسمبلی کا تناسب 40% ہے. یہ ہم سامنے رکھ دیتے ہیں یہ واقعات، اس کا جواب دے کوئی. کسی میں ہمت نہیں ہوگی 2024 کے الیکشن کو کھولنے کی. یہ کہنے کی باتیں ہیں. جس دن یہ کھولیں گے اس الیکشن کو، ان ریزلٹس کو جو موجود ہیں، جو آج دن تک آفیشیل ریزلٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ شرم سے ڈوب جائیں گے. پورا یہ نظام اپنے جھوٹ اور فریب کے بوجھ تلے ڈوب جائے گا. پرائم منسٹر کے پرپوزل کا جواب دے دیں، آپ نے کیا کہہ دیں گے، کیا کریں کمیٹی میں؟ دیکھیں یہ پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی. ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری پارلیمانی پارٹی ہے. میں آپ کو اپنا رویہ صرف اس وقت دے سکتا ہوں. میری نظر میں جس دن 2024 کا الیکشن کھلا، اب جو ریلیونٹ الیکشن ہے وہ 2024. تو یہ انہوں نے الیکشن کا بتا دیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2024 کے الیکشن نواز شریف صاحب کا حلقہ کھل گیا، ان کو پتہ چل جائے گا. مریم صاحبہ کا حلقہ کھلا، وہ فارغ ہو جائیں گے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا حلقہ کھلا تو اون چودھری فارغ ہو جائیں گے. اور عطا تارڑ صاحب کا حلقہ کھلا تو عطا تارڑ صاحب فارغ ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب کا حلقہ کھلا، شہباز شریف صاحب فارغ ہو جائیں گے. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کو ہرایا، عالیہ حمدہ نے شہباز شریف کو ہرایا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اون چودھری کو ہرایا. اور اس طریقے سے جو ہیں تمام کے تمام جیتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے، اور مہر شرافت نے مریم صاحبہ کو ہرایا. اور کسی بھی ایک بھی الیکشن عذرداری کی کا جو فیصلہ ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوا. کسی کا کہنے جی سائن صحیح نہیں ہے، صفحہ صحیح نہیں لگایا، اور
دستخط صحیح نہیں ہے، یہ اس طرح کے اعتراضات کر کے الیکشن پیٹیشن جو ہیں وہ ڈسمس کی ہوئی ہیں، اپیلیں خارج کی ہوئی ہیں، اور وہ بھی ریٹائرڈ جج لائے، اور ریٹائرڈ ججوں نے آ کے یہ سارے کا سارا کام کیا، جبکہ حاضر سروس جج آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جب اسلام آباد کے 3 حلقوں کا ریکارڈ مانگا تھا تو ان کو ملازمت سے ہی فارغ کر دیا، ان کو جعلی ڈگری کا سکیم بنا کے ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا، اور باقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز ہیں آنریبل، ان کو پشاور، لاہور اور سندھ میں ٹرانسفر کر دیا، کراچی میں ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہ ہے ان کا حال۔ تو اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آئیں جناب، موسٹ ویلکم، آئیں اور حلقے کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کہتا ہے۔ تو اب یہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیقات کروا لیں؟ کیونکہ انہوں نے کہتا ہے ہم تو نہیں کروائے، یہ تو فوجی بھائیوں نے کروایا ہے، یہ تو ملٹری لیڈرشپ کروا رہی تھی، انہوں نے اگر دھاندلی کروائی ہے تو کروائی ہے، ہم نے تو نہیں کروائی۔ یہ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو، حالانکہ نواز شریف صاحب اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں تو اپنا عہدہ فارغ کر دیں، سیٹیں بالکل واپس کریں، اور پھر مخصوص نشستیں جس طریقے سے لی گئی وہ بھی ایک علیحدہ سے موجود ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے سے جو کچھ انہوں نے گل کھلائے ہیں، بلے کا نشان چھین لیا، پارٹی کو بین کر دیا، اور اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لی جائے، منت سماجت کر لی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مسلم لیگ نواز۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی سیاست کا جو ہے وہ جنازہ وہ نکل رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے اگلا جو ہے جی وہ سنائیے گا جی گفتگو، اگلا شارٹ سنوائیے گا ذرا، یہ جو ہے معاملہ جو خاص طور پہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو سنواتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بحال کر دیا ہے، اور ان کو انتخابی نشان بلہ الاٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور یہ ذرا سنائیے گا جی سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ جماعت کے حوالے سے جو ہے کہا ہے، یہ طرف چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک کہا ہے، جو زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے اب 4 سال سے ہو رہی ہے، اس زیادتی کو ختم ہونا ہی ہے۔ دیکھیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وجود سے انکار کرتے چلے جائیں، ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالیں اور یہ سمجھیں کہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم جو ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کہیں آگے پیچھے تحلیل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ آپ جانتے ہیں فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے وجود کو مانا تھا، پی ٹی آئی کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ ایک فیصلہ پھر سپریم کورٹ کا آیا جو ایک متنازع فیصلہ رہے گا ہماری تاریخ میں، جس کی وجہ سے 2024 کے الیکشن کو بہت نقصان پہنچا، جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ آج جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بالکل یہ حق پر مبنی ہے، جو جمہوری عمل ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک صحیح کوشش ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، وہاں بھی ایک سپریم کورٹ ہے، ہم وہاں بھی یہ مقدمہ لڑیں گے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سیاسی افق پر موجود رہے گی بطور جماعت۔ تو یہ آزاد کشمیر سے ہے۔ اب آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ نے دے دیا فیصلہ، اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو سپریم کورٹ پڑی ہے آزاد کشمیر کی، تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہتے ہیں ہم بلے کا نشان واپس لیں گے، لیکن ان کے پاس میں آپ کو بتا دوں ایک ہی راستہ ہے کہ کشمیر میں اگر کشمیر کے معاملات کو درست کرنا ہے اور کشمیر کے عوام کو ٹھنڈا کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے گی، 100% جیتے گی، اور وہ وہاں کے معاملات کو ٹھیک کرے گی، کیونکہ وہاں پہ جو نفرت کے الاؤ روشن کیے ہیں وہ نفرت کے الاؤ آگے جا کے مسائل پیدا کریں گے، اور خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے جو ایک غلط حرکت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ بھی جو سیاسی دانشور، جو سرکاری دانشور ہیں، وہ بھی باز نہیں آ رہے حرکتوں سے۔ اور اس وقت ایک سرکاری دانشور ہیں، وہ کبھی صحافی بن جاتے ہیں، کبھی وہ سرکاری نوکر بن جاتے ہیں، کبھی آل شریف سے نوکری لے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا اینکرز گمراہ کر رہے ہیں جو تعصب اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں،
کچھ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، ان کی زبان اور جو یہاں اینکرز رہتے ہیں ان کی زبان ایک ہی طرح کی گندی ہے. یہ ہمارے سرکاری دانشور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ اتنے گندے ہیں کہ خاص طور پر برطانیہ میں رہنے والے اسکاٹ لینڈ میں ایک گورے نے وہاں 7 لوگوں کو اس لیے چاقو سے زخمی کر دیا کہ یہ گندے لوگ ہیں، ہماری سوسائٹی کو گندا کر رہے ہیں اور انہیں نکل جانا چاہیے. وہاں کوئی اپنی بھابھی سے شادی کر رہا ہے سٹیزن شپ لینے کے لیے، کوئی بہن سے کر رہا ہے، بیوی کو مصنوعی طلاق دے کر گھر دلا دیتے ہیں اور خود ویلفیئر لیتے ہیں. میرے اور خواجہ آصف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. خواجہ آصف سے بڑا کشمیری کوئی نہیں. انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ راولہ کوٹ والے اصلی کشمیری نہیں، کیا گالی نکال دی انہوں نے. اب اور یہ صورتحال جی یہ کل باقاعدہ طور پہ ٹی وی پہ نشر ہوا، یہ ساری کی ساری گفتگو. اب ذرا سوچیں ذرا جی سچویشن کو. یہ ہے کشمیر کے اندر پہلے لاشیں گر رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے اور ان کی ڈیڈ باڈیز واپس نہیں کی جا رہی. شہیدوں کی وہ پیارے منتظر ہیں کہ ہمیں واپس کر دیں، جبکہ یہ جو سرکار سے جڑے ہوئے دانشور ہیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی تھوڑی سی شرم بھی نہیں آ رہی کہ تھوڑا سا شرم کر لیا جائے. اور جب ان پہ پھر تنقید ہوتی ہے اور جب ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ چھپتے ہیں آزادی صحافت کے پیچھے، پھر یہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. اب کشمیر کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے بھی ایک تجویز دی اور اس کی انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے یہ معاملہ حل کیا جائے. اب بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. اب پہلے کشمیر کا معاملہ خراب ہو چکا، اب وہ کہتے ہیں ثالثی کروا دیں. کیا ثالثی کروا دیں ذرا بتائیے گا جی، سنائیے جی. جی اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے، ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے، اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے. حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے تجویز دی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. اب یہ ساری کی ساری تجاویز آ کیوں رہی ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. یہ اس لیے آ رہی ہیں جناب کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں اور صورتحال سنبھالی نہیں جا رہی. لیکن ایکشن کمیٹی نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ براہ راست تو انہوں نے جو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا اور ہیڈ منی رکھ دی. اور اب معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خط کا جواب بھی آ گیا اور اعلامی جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہ 24 جون 2026 فی الحال تمام پرامن دھرنے حسب معمول جو ہیں وہ جاری رہیں گے. سوشل میڈیا پر بعض حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال مؤخر کر دی گئی ہے، جو درست نہیں، اور کال مؤخر نہیں ہوئی بلکہ ثالثی کا کردار ادا کرنے والوں کو کی درخواست پر حکومت کو ایک محدود وقت دیا گیا ہے تاکہ مسائل کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے. اور جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھا ہے. تاہم عوامی مطالبات پر پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں لانگ مارچ کی کال اپنی جگہ برقرار ہے اور کسی بھی وقت ان کی جا سکتی ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے اور کوئی کسی وقت بھی وہ کال دی جا سکتی. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ افواہوں پر توجہ نہ دیں، صرف مستند اعلامیوں پر اعتماد کریں، اتحاد، نظم و ضبط برقرار رکھیں اور پرامن جدوجہد کو اس جذبے کے ساتھ جاری رکھیں. یہ ہے کشمیر کے معاملے میں جو ہے کالعدم جس کو کہا گیا ہے ایکشن کمیٹی، اس نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور اب ان کو
یہ ساری کے سارے اقدامات جو ہیں جی وہ واپس لینے پڑیں گے. اور ایک دفعہ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی آ چکی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ چکے ہیں, اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ اگلے مہینے وہاں پہ ہے الیکشن. اور بلاول بھٹو نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کے نام پہ جو لاہور, سیالکوٹ, کراچی یہاں سے اکٹھی کی جاتی ہیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل درست ہے ان کا مطالبہ اور وہ واپس ہونی چاہیے. اور ان سیٹوں کا کیونکہ وہ سیٹیں جو ہیں وہی دھاندلی کی پیداوار ہیں اور اسی کے ذریعے سے رجیم چینج آپریشن کیا جاتا ہے. اب ذرا چلتے ہیں جی, آپ کو پنجاب اسمبلی میں لیے چلتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں ایم پی ہیں, رکن اسمبلی ہیں فرحت عباس, ذرا سنائیے گا جی. بڑی باتیں کی ہیں, میں ساروں کو سچ مان لوں گا. میں کل اپنے حلقے کی پکٹوریل ایویڈنس لا کے ان کو دکھاؤں گا کہ جو ان کے ڈپارٹمنٹ نے کام کیا اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں, ان کے سامنے پیش کر دوں گا. صرف ایک بات انہوں نے جو بات کی نا کہ اللہ کے فضل سے پاپولیرٹی اور ہم ہرا کے جیت کے, جو بھی انہوں نے باتیں کی, میں ساری بہت لمبی تقریر ہے اس کا جواب نہیں, صرف ایک جملے میں جواب دوں گا. پاکستانی دنیا کی ہسٹری کا پہلا الیکشن تھا جس میں آدھی رات کو آر او کو ریٹائرڈ ہرٹ کر کے ریزلٹ لیا گیا. وہ ان کا ہی حلقہ تھا. میاں نواز شریف صاحب ان کے اوپر ایم این اے لڑے تھے, نیچے ایم پی اے لڑے تھے. وہ بھی ایک ہسٹری ہے. وہ ہیں جی بلال یاسین کی بات کر رہے ہیں, ان کو جواب دے رہے تھے فرحت عباس جو ہیں, حافظ فرحت جو ہیں وہ دے رہے تھے پنجاب اسمبلی میں جواب. اس کے بعد ایک اور آپ کو گفتگو سنواتے ہیں, اور وہ ہے ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جناب جلدی کریں, ایک مارکہ حق ادا کریں کرپشن کے لیے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے مارکہ حق کے اندر پاکستان نے کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے, ایک مارکہ حق اینٹی کرپشن کے اوپر بھی کرتے ہیں, کرپشن پہ بھی کرتے ہیں. اور سندھ میں تو پہلے کرتے کرپشن پہ. قسم خدا کی 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس بیلنس اکاؤنٹ میں بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں گے. بیلنس اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے. بھائی اگر یہ کرپشن بری ہوتی اور یہ بری سمجھتے کرپشن کو, تو یہ سارے ٹولے کو واپس کیوں لانا تھا؟ یہ جعلی الیکشن کیوں کرواتے, الیکشن چوری کیوں کرواتے, رجیم چینج آپریشن کیوں کرتے؟ یہ ساری کی ساری کرپشن کے یہ اینٹی کرپشن ہے ہی نہیں. یہ ہمیں بھی پتہ چلا تقریباً 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے. یہ تو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم جو کہیں ہماری بیعت کریں اور باقی جو مرضی کرتے رہیں اور جو اللہ تللہ کرتے ہیں کریں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہمیں 40 سال بعد پتہ چلا, کیونکہ 40 سال تک یہ ایک ہی راگ الاپتے رہے. اور جب یہ سارے کرپٹ عناصر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور پاکستان کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دیا, اور اس کے بعد ان سب کو اکٹھا کر کے یہ انہوں نے مسلط کر دیا. اس لیے یہ بھینس کے آگے بین بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. مہرنگ بلوچ کا معاملہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو کشمیر کی طرح, اور مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے بلوچستان کی. میرا خیال ہے یہ پہلی خاتون ہے اور پہلی پولیٹیکل اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جو مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھا رہی تھیں, لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی تھیں, جو بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہی تھیں, اور پرامن آواز اٹھا رہی تھیں. اس لیے ان کے خلاف جو ہے ان کو وہ آواز ہمیشہ کے لیے پہلے بند کی گئی, جیل میں ان کو کیا گیا. اب 25 سال سزا سنا دی گئی ہے. اب اس کا پوری دنیا سے رد عمل آ رہا ہے. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں, اور عالمی ذرائع ابلاغ کی یہ نمبر 1 خبر ہے. امریکہ کے اخبارات ہوں, برطانیہ کے ہوں, یورپ کے ہوں یا مڈل ایسٹ کے ہوں, ہر جگہ پہ یہ خبر جو ہے مہرنگ بلوچ, اور اس کو تنقید کی جا رہی ہے اور مذمت کی جا رہی ہے, اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور سویڈن کی معروف ماحولیاتی اور سماجی کارکن ہیں, انہوں نے بھی مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا پر تشویش کا اظہار کیا ہے, اور مہرنگ کا ٹرائل پبلک اسکروٹنی آزاد مبصرین سے دور ہائی سیکورٹی جیل کے اندر بند دروازوں کے پیچھے کیا گیا, اور فیس لیس ٹرائل ہوا ہے. یعنی کہ نظر نہیں آ رہا تھا, کسی جج کو نہیں کسی نے دیکھا, کسی گواہ کو نہیں دیکھا, اور ایک 2 نمبر وکیل پکڑ کے اور انہوں نے کھڑا کیا, اور اس طریقے سے یہ سارے کا سارا کام کیا گیا ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں یہ اس وقت تو یہ بہت خوش ہو رہے ہیں,
لیکن اس کے منفی اثرات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی کھیل کھیلا گیا تھا مشرقی پاکستان میں، ڈھاکہ کی گلیوں میں، اور پھر پاکستان دو لخت ہو گیا تھا، دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور 90,000 پاکستان کی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے۔